دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر. غریب ریڑی لے کے چل رہا تھا, بارش ہوئی, یوں گاڑی گھوم کر کے گھمائی, چھیٹے ڈال کے چلا گیا. کیا کرتا؟ روڑا مارتا. نلکے کے نیچے بیٹھ کے دھو رہا ہے, یا اللہ کیا غریبی اتنی مذاق بن گئی, اللہ اتنے مخلوق کے لیے مذاق بن گئے, تیری زمین پہ چلنے نہیں دیتے. خدا پاک کی قسم اسے وٹ چڑھ رہے ہیں, پنجابی کہتے ہیں وٹ چڑھ دے پہ, اسے غصہ آ رہا ہے. وہ کہہ رہے میرے بندے تیرے تو کپڑے دھل گئے, جو قبر میں لٹا کے میں دھلائی کروں گا, اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جس کی چائے ریڑھی اٹھوا دی, جس کی دکان پہ گئے چائے پی کے آگے, پیسے کوئی نہ دیے, کرو جو تمہاری مرضی ہے. ایک غریب شام کو اپنی مزدوری لے کر, کتنی مزدوری, ایک مچھلی کا دانہ نیلی تھیلی میں یا کالی میں لے کے گٹھڑی میں جا رہا تھا. پورے 12 گھنٹے میں دہاڑی یہی لگی. بچوں سے وعدے کر کے آیا تھا, بچوں فکر نہ کرنا, شام کو تمہارا ابا کھانا لے کے آئے گا. اس امید سے لے کے گیا. نوجوان آ گیا, کہا بابا کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہ کھان دیش ہے. کہ مینو بھی کھوا دکھاتے صحیح. پتا تھا شریر ہے, چھین کے لے جائے گا. داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا یار جلدی کر, میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے نے. موٹر سائیکل کو کک ماری, تھیلی پکڑی, وہ گیا. پیچھے کھڑا روتا دیکھتا رہا. گھر گیا, مچھلی کا دانہ لے کے گیا. کراچی اجتماع کے اندر بات ہو رہی تھی کہ گھر گیا, مچھلی کا دانہ لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا ایسا بنا کھانا سالن کی انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں. بیوی کہنے لگی سونے منہ دھو کے آؤ, ابھی پک کے آتا ہے. میں منہ دھو کے بیٹھا, میں کھانا کھانے لگا, انگلیاں چاٹی. اللہ کی عزت کی قسم, جو انگلیاں چاٹی تھی رات کو بستر پہ لیٹا, ایسا ساڑ مچا, نیند ہی حرام ہو گئی. صبح اٹھ کے دیکھا لال انگلیاں پیلی پڑ گئی. ڈسپینسر کے پاس گیا, انہوں نے کہا اسپتال چلا جا. وہاں گیا, ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کوئی زہریلی چیز پھر گئی, پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہ ہاتھ کٹوایا, 4 دن کے بعد دوسرا کٹا, پھر بازو کٹا, 8 دن کے بعد تیسرا بازو کٹا. کہنے لگا او لوگو اللہ اکبر, میرے سے دیکھ کے عبرت حاصل کر لو, اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو. کہنے لگا او لوگو, ایک دن صبح اٹھا, میری گردن میں درد ہوا, شیشے کے آگے کھڑا ہو کے دیکھا پوری گردن پیلی تھی. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ہاتھ جوڑ کے کہا ڈاکٹر جی اب یہ نہ کہنا گردن کاٹنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹے اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میاں اتنے ٹیکے لگائے, اتنے ٹیسٹ ہوئے, اتنا پیسہ لگا, او بابا شفا کیوں نہیں ملتی؟ ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا. کہنے لگا پترا میں تجھے اصل بات بتاؤں, خدا پاک کی قسم یہ بیماری نہیں لگی, کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک کیسے ہوں گا؟ کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ٹھیک نہیں ہوگا. یاد کر لو کس کس کے دل دکھائے, یاد کر لو کس کس کو ناراض کیا, معافی مانگ لو. دروازہ بجا بجا کے معافی مانگ لو, وہ 2 چپیڑے مارے تب بھی مانگ لو. خدا پاک کی قسم آج جھک کے مانگ لو, کل اس نے انکار کر دیا تو کوئی معافی دینے والا نہیں ہوگا. کہاں اسے تلاش کروں؟ کہنے لگے بھائی مجھے نہیں پتا جس کو کسے تکلیف دی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کس کس کو نہیں دی؟ کہ جس سے زیادہ دکھ دیا, جس کے بچوں کی روزی چھینی یاد ہے. یہ لگی چوٹ, چلا گیا اسی بازار میں, بازو کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں, ٹنڈا پھر کے کہنے لگا او لوگوں میری طرف دیکھو, سیاںتے ہو پہچانتے ہو؟ ہاں جی السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. تو وہی ہے نا. کچھ عرصہ پہلے اسی جگہ پر میں نے ایک غریب کی تھیلی چھینی تھی, وہ رو رہا تھا. کہ بابا اس کی کیا کہنے, وہ تو ادھر کو جاتا ہے ادھر کو چلا جاتا ہے. کہا آج کہاں ملے گا؟ کہا ادھر گیا اب ادھر سے گزرے گا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد جس کی تھیلی چھینی تھی وہ آ گیا, اس کے آگے کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ کہ نہیں بھائی, امیروں سے غریبوں کا کیا واسطہ, غریب آدمی ہے. نیوی تھا بینڈ والے صوفے پہ بیٹھنے والوں سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر. کہ میں وہی ہوں جس نے تیری مچھلی چھینی تھی. یہ سنا, چیخ مار کے آسمان کی طرف دیکھا, پھر اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک بچ کیسے گیا ہے.
وہ کہنے لگا میں تُو نے کیا بددعا دی؟ کہ غریب کیا بددعا دے سکتا ہے؟ میں کیا بددعا دے تھی؟ کہ صرف اتنا ضرور تھا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے دل نہ کسی دا ڈھاوی۔ جب تو مچھلی چھیل کے گیا تو دل ہی ڈھٹ گیا، پتا تھا ابو کے آنے کا وقت ہے، بچے بوئے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے، تو مچھلی چھیل کے گیا۔ میں گھر کے راستے سے واپس بازار میں درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خالی آ جاؤں گا، بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بچے جب تک سو نہیں گئے مجھے یقین نہیں ہو گیا، میں گھر نہیں گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بجایا کہ دروازے کی آڑ چل کے بچے اٹھ نہ جائیں کہ ابو روٹی لے کے آیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بجایا، میری بیوی باہر آئی اور میری طرف دیکھ کے سبکیاں بھر بھر کے رونے لگی، کہنے لگی چل میرا نہیں ان کا تو خیال کر، کبھی میں نے دیگڑی میں چمچہ لا کر، کبھی میں نے دیگڑی میں پانی ڈال کر ان کا دل بہلایا، میں لوریاں بھی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کسی طرح سو جائے، کسی طرح سو جائیں۔ بالآخر ہنڈی تو نہ پکی، یہ بچے سو گئے، ان کا تو خیال کرتا۔ کہ میں روتا ہوا بستر پر آیا، میں چرپائی پہ لیٹا اور میں نے اپنے دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اچانک پتہ نہیں مجھے کیوں خیال آیا، میں نے یوں کر کے بازو ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا، میرے چہرے پر آنسو ہی آنسو تھے، میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، یا اللہ میں تو مجبور تھا، تو مجبور نہیں تھا۔ بس یہ جملہ کا کہ پھر مجھے نہیں پتا قدرت والے نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کہ بھائی جو انگلیاں چاٹی تھی وہ نہیں رہی، چھینا جھپٹی کی تھی ہاتھ نہیں رہے، تو معاف نہیں کرے گا، لگتا میرا جسم بھی سلامت نہیں رہے گا۔ بچیاں جوان گھر میں بیٹھی، رشتے نہیں آئے، پتہ نہیں کس کی بچی کو مذاق بنایا ہوگا، کسی لنگڑے کو دیکھ کر، کسی پتلے موٹے کو دیکھ کے ہنسے پڑے ہوں گے، فالج میں پڑے ہو، میز پر پانی کا گلاس پڑا، پینا نصیب کوئی نہیں۔ کسی رشتہ دار کے لنگڑے پن کو دیکھ کر گھر آ کے اس کی نقل اتاری ہوگی، اللہ نے نقل بستر پہ ڈال دیا۔ کسی کی بچی کے جہیز کا بڑا اڑایا ہوگا، خدا نے تیری بچی کے جہیز ہی چھین لیا۔ کسی کو لال جوڑے میں دیکھ کر کہا ہوگا محبت کی شادی عشق ٹکا کیا، خدا پاک کی قسم ہے یہ جملہ تیری بیٹی پر پڑ گیا، رات کے اندھیرے میں تیری عزت کا جنازہ نکال کے نکل گئی۔ دو ظلم ایسے، علماء کرام بیٹھے، خدا پاک کی قسم، دو ظلم ایسے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، خدا پاک کی قسم ہے ان ظلموں کی سزا موت سے پہلے دی جاتی ہے، مرنا دور کی بات۔ نہ ماں باپ کا دل دکھانا، نہ کسی سے زیادتی کرنا، پڑوسی کیوں نہ ہو، اللہ نے تجھے 4 پیسے دیے، غریب کی کچی دیواروں پہ پکی دیوار نہ بنانا، اس کی ہوا رک گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہو کر دیا، تیرے لیے اللہ جنت کی ہواؤں کو نہ روک دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ لقمان حکیم کون ہے؟ بعض کہتے اللہ کا پیغمبر ہے، بعض کہتے خدا کا ولی ہے۔ ان سے کسی نے مجلس میں پوچھ لیا، دانائی کی باتیں کرتے ہو، آپ بتاؤ کون سی موسیقی حرام ہے؟ فرمانے لگے امیر کے گھر کے ساتھ غریب کا گھر ہو، غریب کی دیہڑی نہ لگی ہو، اس کے بچے بھوکے سو گئے ہو، امیر کے گھر میں کھانا پکا، میز پہ کھانا لگا، پلیٹوں میں کھانا ڈلا، چمچیوں کی آواز پلیٹوں میں آنے لگی اور وہ کھڑ کھڑ کی آواز غریب کے بچوں کے کانوں میں چلی گئی، یہ موسیقی حرام ہے۔ یا تو بھائی کے کانوں میں جا رہی ہے، بیوہ ماں کے کانوں میں جا رہی ہے، بوڑھے باپ کے کانوں میں جا رہی ہے۔ بھائی مر گیا، بیوہ بھابھی سارا دل باورچی خانے میں، رات کو 10-10 بجے چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں تو اپنیوں کو بستر میں بٹھا کے مونگ پھلیاں کھلوائے، اسے کہ جا برتن دھو دے، وہ دیکھ رہا ہے، چپ سی دھار کے بیٹھا ہے۔
جس دل بولنے پر آ گیا بڑوں بڑوں کی بولتی بند کر دے گا.